اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ روشنی سب کے لیے اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں، مختلف موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنایا کرتے ہیں، اور آج جس شخصیت پر ہم بات کریں گے وہ شخصیت ایک ایسی عالمگیر شخصیت ہے کہ جن کا ہر دور میں احترام کیا گیا ہے، عہد حاضر میں بھی ان کا احترام کیا جا رہا ہے، آنے والے ادوار بھی ان کی خدمات پر ان کو سلام پیش کریں گے۔ آج مفکر پاکستان اور ایک ایسے قلندر لاہوری کہ جن کی فکر، جن کا فلسفہ اور جن کے راسخ العقیدہ نظریات نے ایسے اثرات مرتب کیے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی شخص ان کے نظریات کو پڑھتا ہے تو یقیناً ان کی شخصیت کو سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے آج ہم پروگرام کریں گے۔ ناظرین، یہ تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ایک راسخ العقیدہ اور ایک سچے عاشق رسول تھے۔ آپ نے انتہائی گہرائی کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کیا، اور گہرائی کے ساتھ آپ نے تاریخ عالم کا اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا، اور اس مطالعے کی روشنی میں آپ نے اپنے افکار و نظریات اور اپنے اشعار کے ذریعے امت مسلمہ کے ہر فرد کو آگاہ کیا کہ ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارا حال کیا ہے اور ہمارا مستقبل کیسا ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ کی شاعری میں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ آپ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک فریادی نظر آتے ہیں، اور امت مسلمہ کے مسائل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس بات کا اگر آپ کو کہیں دیکھنا ہو تو شکوہ پڑھ لیں اور جواب شکوہ دیکھ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر درد دل رکھنے والا ایک شاعر کہ جو امت کا درد رکھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو پیش کرتا ہے۔ اسی طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہو تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق رسول کی اس منزل پر نظر آتے ہیں کہ جس منزل پر ایک سچا عاشق، کسی سچے عاشق کو نظر آنا چاہیے۔ اسی طرح نوجوانوں کی طرف جب آپ آ جاتے ہیں تو کیا ہی کہنے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نوجوانوں کو خطاب کرتے ہیں، نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور انہیں اگلی منزلوں کا پتہ دیتے ہیں اور انہیں ستاروں پر کمند ڈالنے کے حوالے سے پیغامات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک ایسی متحرک فکر کے حامل شاعر نظر آتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے لکھا، اور ان کی عظمت کا اعتراف اس حوالے سے بھی کیا جاتا ہے کہ جرمن میں اور پرشین میں اور دیگر زبانوں میں، انگریزی میں تو ہوتا ہی ہے، دیگر زبانوں میں آپ کی جو تصانیف ہے، تحریریں ہیں، جو آپ کے اشعار ہیں، ان کے تراجم موجود ہیں، اور دنیا کی بڑی بڑی لائبریریز میں باقاعدہ آپ کے نام سے گوشے موجود ہیں۔ بہت بڑا اعتراف ہے اہل عالم کی طرف سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں۔ آج ہم نے بھی روشنی میں الحمدللہ ARYQ TV نے 9 نومبر کی مناسبت سے، چونکہ آپ کا یوم ولادت ہے، اس مناسبت سے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت، حیات اور خدمات کے موضوع پر پروگرام کرنے کی جسارت کی ہے ہم نے۔ آج ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر بھی بات کریں گے، آپ کی خدمات کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ شیخ الحدیث مفتی ابوبکر صدیق شاذلی القادری صاحب، ممتاز و معروف عالم دین، ماشاءاللہ آپ کے ہزاروں تلامذہ علم دین کی روشنی دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت فکری گفتگو فرماتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت دلائل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج چونکہ موضوع بھی بہت عمدہ ہے اور بہت موقع کی مناسبت سے تو بہت عمدہ گفتگو آپ تک پہنچے گی۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابتدائی آج کا میں چاہتا ہوں پروگرام اس نوعیت کا نہ ہو کہ
آپ کب پیدا ہوئے, کیسا بچپن گزرا, کیسے جوانی اور کیسے یورپ میں آپ نے ڈگری حاصل کی. نہیں, آج ہم فکر اقبال پر بات کریں گے. تو ابتداءً میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ محمد اقبال سے ڈاکٹر محمد اقبال تک کا جو اقبال کا سفر ہے, کچھ اس پر فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کے لیے یہاں پہ بیٹھے, اور الحمدللہ جو آپ نے کہا کہ محمد اقبال سے ڈاکٹر محمد اقبال کیسے بنے, تو دیکھیں کہ آپ کے آبا و اجداد کشمیر سے تشریف لائے تھے سیالکوٹ میں, آپ کے دادا, اور آپ کے والد حضرت نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. جب آپ کی سیالکوٹ میں پیدائش ہوئی تو 4 سال کی عمر سے, اب چونکہ ایک عظیم شخصیت ہے, اب ایک عظیم شخصیت کی تیاری کے لیے کن کن مراحل سے آدمی گزرتا ہے, آگے ہی بھی ضروری ہے. یہ سارے کی ساری باتیں آئیں گی اس میں. تو آپ رحمۃ اللہ تقریباً 4 سال کی عمر میں آپ کو جو بسم اللہ خوانی کی عمر ہوتی ہے اس میں بسم اللہ کرائی گئی, اور پھر آپ کو ابتدائی تعلیم, چونکہ دینی تعلیم کا ماحول تھا, ان کے آپ کے والد صاحب صوفی تھے, قادری سلسلے کے پیر تھے, بزرگ تھے, تو انہوں نے اپنے بچوں کو قریبی مسجد میں شیخ غلام حسن کے یہاں پہ چھوڑ دیا, وہاں پہ قرآن پڑھتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک استاد میر حسن صاحب وہ وہاں پہ تشریف لائے, انہوں نے بچوں کو دیکھا مسجد کے کونے میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے, تو بچے کی پیشانی سے نکلتے ہوئے نور کو انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اللہ. تو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ نور محمد کے بیٹے ہیں. تو ان سے بات کی اور کہا کہ یہ بچہ میرے حوالے کر دو, میں اس کی تربیت کروں گا. بار بار اصرار کرتے رہے, بالآخر وہ میر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو لے گئے. یہ مولانا میر محمد حسن صاحب ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اردو ادب پہ, فارسی ادب پر, پنجابی ادب پہ بڑی گہری نظر رکھتے تھے, اور ایک شعر کے ضمن میں 100 اشعار پڑھ دیا کرتے تھے. انہوں نے ڈاکٹر اقبال کی تربیت شروع کی, اور ان کے والد صاحب سے کہہ بھی دیا تھا کہ ان کو صرف دین کی تعلیم نہیں بلکہ دنیا کی تعلیم سے بھی آشنا کرایا جائے. تو ڈاکٹر اقبال نے اپنے ابتدائی میں فارسی, اردو اور یہ سب زبانیں سیکھنا شروع کر دی, اور آپ کا معاملہ علم دین کا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ آپ کے استاد خود ایک وہاں پہ اسکاچ اسکول تھا, وہاں پر پڑھانے لگے, تو ڈاکٹر اقبال کو وہاں پہ پھر داخلہ دلوا دیا. ڈاکٹر اقبال ان کے ساتھ پڑھتے رہے. وہ استاد محترم کا یہ معاملہ تھا کہ صبح بچوں کو اسکول میں پڑھاتے تھے, اور جب پھر واپسی آتے تھے تو طالب علم ان کے جتنے مدرسے کے تھے وہ ان کے ساتھ آتے تھے, ان کا سبق سن رہے ہوتے تھے, یہاں تک کہ سلسلہ پھر مدرسے میں آ کے بھی شام تک چلتا رہتا تھا. یہاں پر اسی استاد کی نگرانی میں آپ نے میٹرک کیا. میٹرک کے بعد پھر آپ نے گورنمنٹ کالج کے اندر داخلہ لیا, اور وہاں پر پھر آپ نے ایف اے وغیرہ کیا, اور ایف اے کے ساتھ ساتھ پھر بی اے میں آپ نے ایڈمیشن لیا, اور بی اے میں آپ نے اسلامک فلسفہ لیا اور انگلش لی, اور پھر ایم اے بھی آپ نے اسی میں کیا, اور اسی میں آپ نے ڈگری لی. تو یہ شروع سے ہی آپ بڑے یعنی بزرگوں کی صحبت میں رہے. اور خود آپ کے بارے میں ڈاکٹر عبدالمجید صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ میرے گھر میں 4 سال کی عمر سے میں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کا درس سنتا رہا ہوں, اگرچہ کہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن باقاعدہ اس درس میں بیٹھا کرتا تھا. تو یہ شروع سے آپ کی تصوف والی تربیت ہے, یہ ابتدا ہے جو آپ سے چلتی جا رہی ہے. پھر یہاں تک کہ آپ پھر کالج میں دیگر اساتذہ سے ملے, بعد سے متاثر ہوئے. ڈاکٹر آرنلڈ کا نام آتا, ٹی آرنلڈ, ان سے کافی متاثر ہوئے, انگلش کے استاد تھے. اس کے بعد پھر مشورے پر جو ہے مزید تعلیمات کے لیے انگلستان گئے, آپ انگلینڈ گئے, وہاں پر آپ نے جا کے کچھ عرصے پڑھایا بھی اور پڑھتے بھی رہے. پھر کسی کے مشورے پر آپ پھر میونخ چلے گئے, جرمن میں جا کے آپ نے فلسفے میں ڈگری حاصل کی, اور اسی دوران آپ کی بعض کتابوں کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہوا, اور آپ نے بعض کتابیں لکھی, اور باقاعدہ آپ اس زمانے میں لیکچر دیتے رہے. تو یہ سارا کا سارا آپ کا سفر علمی سفر ہے. اس دوران میں بڑے بڑے اولیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوتی رہی, اور مختلف بزرگوں کی صحبت میں رہے, جیسے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رابطے میں رہے, جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رابطے میں رہے, اور دیگر بزرگوں سے رابطے میں رہے. تصوف کے رموز, مسائل وغیرہ, یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے آپ ان بزرگوں سے سیکھتے رہے. تو ان دونوں تعلیم کو آپ نے جامع کیا. جامع کرنے کے بعد پھر آپ کو دنیا نے ڈاکٹر اقبال کہا اس ڈگری کے بعد. بہت عمدہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم آتے ہیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے.
شخصیت اقبال اور فکر اقبال کی تشکیل کے جو بنیادی عناصر ہیں، میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائے گا، چونکہ یہ بہت اہم، آپ کی شخصیت بھی اور آپ کی فکر بھی، یہ ان دونوں چیزوں کے اثرات ہم آج نوجوانوں پر بھی دیکھتے ہیں، علماء حضرات بھی اسے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ جیسے اسکالرز ماشاءاللہ اور دیگر حضرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، جس عظیم شخصیت کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا روم کے سوز و گداز کو، عبد الرحمن جامی کی عشق و مستی کو، امام غزالی کے فلسفے کو، اور حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور امام رازی کی حکمت کو جمع فرما دیا تھا. واہ 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 واہ، بہت عمدہ. جن کا پیغام اقبال اسلام کا پیغام ہے، اقبال جن کا پیغام اپنے ماضی سے مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے، حال سے متعلق انہیں غفلتوں سے نکالتا ہے، اور مستقبل سے متعلق اس قدر پر امید کر دیتا ہے کہ وہ اپنی بنیادوں پر کھڑے ہو کر آسمانوں پر، ستاروں پر کمن ڈالتے ہیں اور اپنے کھوئے ہوئے مقام اور عروج کو دوبارہ پانے کی کوشش کرتے ہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر آپ ان کی فکری تشکیل کے عناصر اگر آپ پوچھنا چاہتے ہوں کہ کن عناصر کی بنا پر علامہ اقبال آپ کو اقبال نظر آتے ہیں، تو آپ دیکھیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں جو بنیادی قوت کار فرما ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اب آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب یورپ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ دانش فرنگ نے مجھے خیرہ نہیں کیا، یعنی میں ان کی فکر سے متاثر نہیں ہوا، خیرہ نہ کر سکا مجھے. جی یقینی طور پر خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نجف اور مدینہ منورہ کی خاک کو اپنے لیے، اپنی آنکھوں کے لیے سرما بنا لیا. اور خود اقبال نے جو اپنے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ من بندہ آزادم، عشق است امام من، عقل است غلام من. تو اگر آپ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کو اگر آپ اپنے سامنے عہد قریب میں دیکھنا چاہتے ہوں تو وہ علامہ اقبال کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک انگریز مفکر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اس نے شیکسپیئر کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر مجھے ایک طرف برطانیہ کی حکومت آفر کی جائے اور دوسری طرف میرے سامنے شیکسپیئر ہو تو میں شیکسپیئر کو قبول کروں گا اور برطانیہ کی حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا. تو قائد اعظم نے کہا، قائد اعظم نے فرمایا کہ میں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت، دنیا اور مافیہ کی تمام نعمتیں ایک طرف، لیکن اقبال کو جب ترجیح دینے کی بات آئے گی میں اقبال کو ترجیح دوں گا، کیونکہ اقبال کا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا پیغام. کیا کہنے. ناظرین گرامی، اسی کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں. وقفے کے بعد لوٹیں گے تو مزید سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو آپ کی عقیدتیں ہیں وہ بھی ضرور شامل ہونی چاہیے. لائیو کال کے ذریعے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. مفکر پاکستان، مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاعر مشرق بھی آپ کو بہت خطابات دیے گئے ہیں اور لوگوں نے جس طرح محبت کا ثبوت دیا اپنے اپنے انداز میں. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے رئیس بھائی، علامہ اقبال صرف ایک شاعر نہیں ہے، وہ صرف ایک فلسفی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مفکر اسلام اور حکیم الامت ہیں، نباز ملت ہیں کہ جنہوں نے بر وقت امت کو آئندہ آنے والے مسائل سے نہ صرف آگاہ کیا ہے بلکہ ان کے حال کی تعمیر کے لیے بھی انہوں نے اپنے اسرار و رموز خود بیان فرمائے. اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دیگر دانائے راز آیت کے نہ آید، این فقیر باز آیت کے نہ آید. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جس انداز سے انہوں نے ان تمام تر حال، ماضی اور مستقبل کے رازوں کو کھول کر بیان کیا ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ تھے. ایک بات بس میں ایک گزارش کروں کہ مفتی صاحب قبلہ نے بھی جب آپ کے استاد میر حسن صاحب کا ذکر کیا تو جب اقبال کو سر کا خطاب دیا جانے لگا تو اقبال نے کہا کہ میں سر کا خطاب اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک میرے استاد کو شمس العلماء کا خطاب نہ دیا جائے. تو اقبال سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی تو تصانیف ہمارے سامنے ہیں،
آپ کے استاد نے کیا تصنیف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے استاد کی تصنیف اقبال ہے. تو کہا کہ اگر اقبال ان کی تصنیف ہے تو پھر انہیں شمس العلماء کا خطاب ملنا چاہیے. کیا بات، کیا کہیں، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کو دیگر خطابات کے ساتھ ساتھ حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ ہم جاننا چاہیں گے، بلکہ ہم کیا ہمارے سارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے. دیکھیں، حکیم الامت کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالمجید صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے ہیں؟ تو ڈاکٹر اقبال نے بڑا خوبصورت اور حقیقت میں اپنے جواب دیا کہ میں نے گن کر جو نا 1 کروڑ مرتبہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا ہے، تو تمہیں بننا تو تم بھی پڑھ لو. یہ تو تھا ڈاکٹر صاحب نے اس کا اصل سبب بتایا کہ کس طرح سے حکمت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچے. یہاں پہ حکیم جو کہ حکمت سے، اور حکمت دانا کو کہتے ہیں، دانا امت ہیں آپ. امت کے نبض کو آپ نے پہچانا، امت کے معاملوں کو، کمزوریوں کو پہچانا، ان کو آپ نے ایلیبریٹ کیا اور امت کو بتایا، سمجھایا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بتایا، امت کو سکھایا کہ سمجھ جاؤ کہ تم کس حال کو پہنچ گئے ہو، اور پھر بتایا کہ تم جاگ جاؤ. شیطان نہیں چاہتا کہ تم جاگو. ہر نفس ڈرتا ہوں میں اس امت کی بیداری سے، ہو احساس دین، ہو اساس دین جس کی احتساب کائنات. یہ بتایا کہ تم تو وہ امت ہو کہ تمہاری دین کی بنیادوں میں کائنات محسوب ہے. تم کائنات کا حساب کتاب کر لیتے ہو، تو یہ ڈرتا ہے شیطان تم سے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو ان کا بھولا ہوا سبق بتایا، اور چونکہ آپ جانتے تھے کہ اس امت کا سارا تعلق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہے، تو آپ نے امت کا تعلق جو کمزور ہو گیا تھا اسی تعلق کو پھر سے مضبوط کرنے کی اور جوڑنے کی کوشش کی. اور جو آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو آپ کے کلام میں جا بجا مقامات پہ موجود ہے انشاءاللہ جب اس پہ بات آئے گی، تو اس وجہ سے آپ کو حکیم الامت کہا گیا کہ آپ نے امت کے مرض کو پہچانا اور ان لوگوں کو احساس دلایا اور ان کا علاج بتایا کہ یہ تمہارا سب کچھ ہے. کہ وہ بہت مشہور آپ کا فارسی کا شعر ہے، برساں مصطفیٰ مصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، دین ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی است. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو گزشتہ جواب عنایت فرمایا اس میں آپ کی شخصیت اور فکر اقبال کی تشکیل کے جو بنیادی عناصر تھے اس میں قرآن اور عشق رسول کو رکھا. یہ 2 بنیادی عناصر آپ نے ارشاد فرمائے. اب اس میں ہم دوسرے پہ بات کرتے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اقبال فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. سیرت اقبال میں گو کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا غالب نظر آتا ہے آپ پر کہ آپ ہر جگہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے آپ کے اوصاف کے تناظر؟ دیکھیے رئیس بھائی، علامہ اقبال کی زندگی اور ان کی فکر ان تمام تر باتوں کا انحصار عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور اگر آپ علامہ اقبال کے جو صاحبزادے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، اگر آپ ان کی کتاب زندہ رود پڑھیں اور 1000 صفحات پر تقریباً ایک ضخیم کتاب اقبال کی زندگی پر انہوں نے لکھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال کے پاس ایک گمنام خط آیا، اور اس گمنام خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عظیم مقام نصیب ہوا ہے. اگر تم وہ مقام دیکھنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ ہے، اسے اگر روزانہ پڑھ لیا کرو تو وہ مقام تمہیں معلوم ہو جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ خط کیونکہ گمنام تھا تو اقبال نے اس خط کو لائق اعتنا اور لائق توجہ نہیں سمجھا. کہا کہ کچھ دن بعد اقبال کی خدمت میں کشمیر سے ایک پیرزادے تشریف لائے، اور جیسے ہی اقبال کو دیکھا تو زار و قطار رونے لگے. تو علامہ اقبال سمجھے کہ شاید یہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے. جب اس کو پیسے دینے کا ارادہ کیا تو کہا کہ میں پیسے مانگنے کے لیے، اپنی ضرورت پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک رات مجھے خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ نماز کے لیے صفیں بنی ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک اقبال نہیں آئے، یعنی کسی کا انتظار ہو رہا ہے، نماز کے لیے صفیں بنی ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک اقبال تشریف نہیں لائے. تو کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کون عظیم شخص ہے کہ جس کا انتظار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ایک بزرگ کو اشارہ کیا, وہ گئے اور جب اقبال کو لے کر آئے تو میں نے دیکھا ایک ایسا شخص جس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی, بظاہر اس نے ایک مغربی لباس کی طرح سے لباس پہنا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا اور نماز میں صف میں شامل فرمایا. کہا کہ جب میں بیدار ہوا میں نے اپنے مرشد اپنے بزرگ سے اس کی تعبیر پوچھی تو وہ آپ کو آپ کی تحریروں سے جانتے تھے, اور میں پھر پوچھتا جب آپ کے پاس آیا تو بخدا جو چہرہ میں نے خواب میں دیکھا تھا آپ کا وہی چہرہ مجھے آج یہاں پر نظر آیا, تو میری آنکھوں سے بلا تکلف جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقبال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک تنہائی کا تعلق نصیب تھا, کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے شاعری کی ہے, اب آپ دیکھیے نا کہ وہ فرماتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اشعار جو اس وقت آپ نے علامہ اقبال کے پڑھے تھے, آپ دیکھیے کہ شکوہ جواب شکوہ کے اختتام پر جب اقبال جب خطبہ الہ آباد میں آپ دیکھیے کہ 1930s میں جب وہ مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت کرتے ہیں تو وہاں کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ مجھے یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں پر جب کبھی کوئی نازک ترین دور آیا ہے تو مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا ہے, اسلام نے مسلمانوں کا دفاع کیا ہے. تو فرماتے ہیں اب اقبال کا زندگی کا نچوڑ کیا ہے, فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. لوگ کہتے ہیں کمیونزم میں تمہاری نجات ہے, کوئی کہتا ہے کیپٹلزم میں تمہاری نجات ہے, کوئی جمہوریت اور آمریت کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو اقبال فرماتے ہیں کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہو تو فرمایا تقدیر ہے تدبیر تیری, تو جو تدبیر کرے گا اللہ تیری تقدیر بنا دے گا. اور پھر اقبال نے ان تمام تر رازوں کو ایک شعر میں سمو دیا, اور یہ قرآن و سنت کی تعلیم کا خلاصہ ہے. فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ رب فرماتا ہے کہ اگر تم نے میرے نبی سے وفا کر لی تو فرمایا میں تمہارا ہوں, اور یہ جہاں چیز ہے کیا, فرمایا لوح و قلم تیرے ہیں, اللہ رب العزت لوح اور قلم تمہارے ہاتھ میں دے دے گا, جو لکھ دو گے امت کی تقدیر بنا دے گا. لیکن بنیاد کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا. کیا بات ہے, یہی بنیاد ہے, یہی کسوٹی ہے, یہی مقیاس ہے, یہی میزان ہے, یہی پیمانہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اگر وفا کا ہم نے تعلق قائم کر لیا, وفا کی, تو میرا خیال ہے لوح و قلم کیا, اب کیا بات ہے. اقبال نے تو کمال ہی کیا اپنی شاعری میں, اور بہت سارے ایسے ابہام کو دور کیا ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قومیت کے مسائل, زبانوں کے مسائل, علاقائیت کے مسائل کو بہت اچھی طرح اس کو حل کرنے کے لیے فرمایا کہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں, اور بہت سارے ایسے معاملات جس پہ ہم مغرب زدہ نظر آنے لگتے ہیں اور مغرب کی پالیسیز کو بہت اچھا سمجھنے لگتے ہیں, مغرب کو فالو کرنے لگتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے اقبال گویا ہوتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس پہ آگے بڑھیں گے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے جو اور پہلو ہیں میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیے گا, کہ یعنی کہ آپ کی بیعت ارادت کے حوالے سے, چونکہ روحانی طور پر جو آپ کو مراتب حاصل ہیں وہ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے, تو بیعت ارادت آپ کی کہاں سے ہے. پھر حیات اقبال میں مشائخ کے ساتھ روابط کا ایک معاملہ بہت ہے, اس میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد وہ چیزیں سامنے آئیں, چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری حیات میں اس کو ظاہر نہیں کرنا. میں چاہوں گا ان پر کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیں اس حوالے سے میں کرتا ہوں گفتگو, ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا زبردست واقعہ. جی ضرور فرمائیے. جو تمام امت کے لیے مفید ہے, اور ایک مومن کا ایمان اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیسا عقیدہ ہونا چاہیے. تو آج تو ہم لوگ تھوڑا بہت پڑھ کے ہماری عقلیں جو ہیں وہ بالکل بگڑ جاتی ہیں. ڈاکٹر اقبال کا واقعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جرمنی میں ایک مرتبہ کانفرنس ہوئی جس میں خدا کے وجود کے بارے میں بحث تھی. تو اکثر فلاسفر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خدا کا وجود سمجھ میں نہیں آتا. تو ڈاکٹر اقبال سے کہا کہ ڈاکٹر آپ اتنے بڑے فلاسفر ہیں, تو آپ کسی خدا پہ یقین رکھتے ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے.
تو ڈاکٹر اقبال نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے کہ خدا ہے، تو اس لیے میں مانتا ہوں خدا ہے۔ کیا بات ہے! اب یہ دیکھیں ڈاکٹر اقبال کا ایمان، اقبال ہی دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ عقیدہ دیکھیں، واہ واہ عقیدہ دیکھیں کہ خدا کو نہیں دیکھا، اللہ اکبر، لیکن حضور نے فرمایا تو میں مانتا ہوں۔ تو یہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جہاں تک آپ نے اس بات کا ذکر کیا تو یہ ڈاکٹر عبد المجید ہی کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے منع کیا تھا کہ ظاہر مت کرنا، لیکن آپ کے والد صاحب خود نور محمد رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے کے پیر تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد سے بیعت ہوا تھا، تو اپنے والد صاحب ہی کے مرید تھے یہ، اور ماشاءاللہ بڑے صاحب کمال بزرگ تھے وہ۔ یہ تو بیعت و ارادت کا سلسلہ تھا، لیکن اس کے علاوہ مشائخ کرام سے، وہ مشائخ کرام جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جن کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مزار پہ متعدد مرتبہ حاضری دی اور آپ کی شان میں اشعار کیا آپ نے۔ اسی طرح حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور اپنی عقیدت کا اظہار فرمایا، اور پھر اشعار بھی گئے کہ آیا ہوں شیخ مجدد کی لحد پر، کہ بڑے اچھے آپ نے محبت کے اشعار کہے ان کے بارے میں۔ اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں، قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، پھر انشاءاللہ آپ سے سنیں گے آپ کا جواب۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ کی شخصیت اور آپ کی خدمات کے حوالے سے۔ حضرت میں چاہوں گا جواب مکمل فرما دیتا ہوں۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت، پیر رومی باقاعدہ آپ کے مزار شریف پہ آپ حاضر بھی، اور وہاں پہ کتبہ بھی آپ نے لگوایا، اور کتبہ آپ کا موجود ہے آج تک، وہ جو آپ نے ڈاکٹر اقبال نے لگوایا۔ اسی طرح آپ اور صوفیہ کرام حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ متعدد مرتبہ حاضری دی اور ان کی آپ کی تعریف میں اشعار کے۔ اسی طرح حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بھائی عزیز سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود، تیرے جلال کے نمود، فقر جنید و بھائی عزیز تیرا جمال بے نقاب۔ ہاں یہ ساری کی ساری آپ کی عقیدتیں ان بزرگوں سے تھی جو دنیا سے رخصت ہوئے، محی الدین عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر جو حیات بزرگ تھے ان کے اندر آپ کے باقاعدہ خطوط ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ نے بعض سوالات کو استفسار کیے ہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے تعلقات رہے ہیں۔ دیگر صوفیہ کرام، خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے مطالعہ کیا، اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ ان کے اگر مزاج میں شدت نہ ہوتی تو اپنے زمانے کے ابو حنیفہ ثانی ہے۔ یہ ڈاکٹر کے الفاظ ہیں، ڈاکٹر اقبال کے۔ تو یہ آپ ان بزرگوں سے آپ رابطہ رہے، ان کی تعلیمات سے آپ متاثر بھی ہوئے، اور ان سے تقرب بھی آپ نے اختیار فرمایا۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عہد ہے اس میں آپ کے معاصرین بھی نظر آتے ہیں، لیکن نوائے اقبال جو ہے وہ علیحدہ نظر آتی ہے، اور اقبال کا کہا ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے ممیز و ممتاز شاعر ہیں، فلسفی ہیں، ایک ایسے اسکالر نظر آتے ہیں کہ ان کے پائے کا اس عہد میں دوسرا شخص نظر نہیں آتا۔ ایسی کیا خاص بات ہے علامہ اقبال کی شاعری میں کہ جو انہیں اپنے معاصرین سے بہت مختلف کرتی ہے، ممیز و ممتاز کرتی ہے؟ دیکھیے رئیس بھائی، علامہ اقبال نے جہاں نثر میں کام کیا ہے وہاں سب سے زیادہ جو ان کی پہچان بنا وہ ان کا شاعرانہ کلام ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاعری صرف ایک ذہنی تلذذ کے لیے یا اپنے سخن کو منوانے کے لیے انہوں نے نہیں کی، انہوں نے ایک مردہ قوم میں جان ڈالنے کے لیے اپنی شاعری کو استعمال کیا۔ بامقصد شاعری، ایک بامقصد شاعری ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں بالخصوص بہت سے شاعروں کو اقبال کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جس ذات کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہو جائے یقیناً اس کا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تخلیق پاکستان کے لیے تیار کرنے والے اور ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے بھی جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ علامہ اقبال کا ہے، اور یہاں تک آپ اندازہ کیجئے کہ جو پاکستان کا جغرافیہ ہے ان کے خطوط میں اقبال اور قائد اعظم کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی ہے وہ جغرافیہ تک، موجودہ جغرافیہ وہ علامہ اقبال نے اس کا تعین بھی فرما دیا تھا۔ اب آپ نے یہ بات پوچھی ہے کہ اقبال اور دیگر لوگوں میں کیا فرق ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک طرف تو ہندوستان کے اندر اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب کولونائزیشن کے دور کے اندر امت مسلمہ کے زوال کا دور ہے،
اور آپ دیکھیے کہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اختتام پر مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنت جو مغلیہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور 800 سالہ مسلمانوں کے عروج کا جو سورج تھا وہ وہاں پر غروب ہوتا ہے. اسی طرح سے تیسری طرف اگر آپ دیکھیے تو بیت المقدس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ قبضہ ہوتا ہے, اور اقبال نے اس وقت خضر راہ جو ان کی نظم ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اقبال نے یہ نظم خضر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر ان کی رہنمائی کی روشنی میں رقم کی ہے, خضر راہ. تو اس میں جب اقبال نے وہ اپنی نظم پڑھی کہ بیچتا ہے ہاشمی ناموں سے دین مصطفیٰ, خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس دور میں 1917 میں جنرل ایلن بی بیت المقدس میں داخل ہوا ہے, اقبال اس دور میں یہ بات اپنی شاعری میں لکھ رہے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور وہاں پر کس طرح سے شریف مکہ نے بغاوت کے بعد امت مسلمہ کے ساتھ بے وفائی کی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس زمانے کے جتنے مفکرین آپ کو نظر آتے ہیں, جتنے اکابر علماء آپ کو نظر آتے ہیں, صرف اس قدر بین الاقوامی حالات کی خبر اور پھر امت مسلمہ کو آئندہ آنے والے حالات سے باخبر کرنا, یہ پیغام آپ کو صرف اور صرف علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی نثر میں نظر آتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اقبال کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو, مسترب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا. اور پھر اقبال فرماتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو اگر دوبارہ مسلمان اس کھوئے ہوئے مقام اور عروج کو پانا چاہتے ہیں تو اقبال یہ چاہتے ہیں کہ اپنی سیلف ڈگنیٹی, آنر اور عزت کو دوبارہ تم ریگین کرو. اس لیے آپ دیکھیے کہ اقبال کا پیغام جس طرح سے وہ خودی کو دریافت کرنے کی بات کرتے ہیں, من عرف نفسہ, وہ خودی کو دریافت کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ اسرار خودی کی بات کرتے ہیں, وہ رموز خودی کی بات کرتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ صنم کدہ ہے اور اس وقت ایک ضرب کی ضرورت ہے. تو وہ اس زمانے پر کبھی ضرب کلیمی لگاتے ہیں, کبھی ضرب ابراہیمی لگاتے ہیں, اور وہ خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. تو وہ نوجوان جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو پڑھنا چاہتے ہیں اور جو اقبال سے دوستی اور شغف رکھتے ہیں, تو یقینی طور پر ان کے اندر اپنے ماضی حال اور مستقبل سے متعلق مایوسی کبھی پیدا نہیں ہوتی. اقبال کی شاعری مایوسی کے اندھیروں سے نکالتی ہے اور وہ آپ کو عروج اور امید کی روشنی اور نور کی طرف لے کر آتی ہے. اور یہاں پر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ علامہ محمد اقبال کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے جو انہوں نے فارسی میں لکھی کہ معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز, از خواب گراں خیز. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نظم کہ تم گہری نیند میں سوئے ہوئے ہو, تم بیدار ہو, اٹھو, اور جنہوں نے حرم کی تعمیر کی تھی آج ان معماران حرم کی دوبارہ ضرورت ہے, دوبارہ اٹھو اور بیدار ہو اور اس امت کی تعمیر کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے نوجوان اقبال کو اثر نو دریافت کریں, اقبال کو پہچانیں. آپ دیکھیے کہ آج ہمارے ہاں یوم اقبال کے حوالے سے کتنی کنفیوژنز جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں. یہاں پر آج ہمارے ہاں جو ہے وہ باقاعدہ آپ دیکھیے کہ امریکہ میں ہونے والے الیکشنز پر تو پورا دن کیمپین چل رہی ہے, لیکن علامہ اقبال پر کس قدر تھوڑا اگر پیغام دکھایا بھی جا رہا ہے تو بس یہ ہے کہ یہاں ولادت ہوئی, یہاں سے تعلیم حاصل کی, یہاں ان کا انتقال ہو گیا. جیسے کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, ان کا پاکستان کے ساتھ اور قائد اعظم کے ساتھ اور امت کے ساتھ جو تعلق اور رابطہ ہے وہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فکر و فلسفے کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے یقینی طور پر تو ہمارے لیے بہت دیکھیے اگر آپ اہل پاکستان کا تعلق اقبال کے ساتھ توڑ دیں تو پاکستان کی آئیڈیالوجی ختم ہو جاتی ہے. آئیڈیالوجی ختم ہو جاتی ہے. جی مزید جیسے کہ انہوں نے بتایا شاعری کے باقی رہنے کے وجوہات, چونکہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے فرقہ بازی شروع کی گئی, اغیار نے یہ کام شروع کیا, اور نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے جس پر تمام مسلمان جمع ہو جاتے ہیں, اسی ذات کو متنازع بنایا. ڈاکٹر اقبال کا کلام جو امر ہو گیا, بعض وجوہات تو وہ ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی, لیکن انہوں نے امر ہستیوں کے بارے میں کلام کیا اور کہا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آپ گینا رنگ, تیرے وجود میں حباب. امت کو احساس دلایا کہ تم نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ ان پر جمع ہو جاؤ, ان پر تم آ جاؤ. تو آپ نے جو کہ ایسی عظیم شخصیات کے بارے میں کلام کیا, پھر آپ کی شاعری
قرآن سے مستفاد ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا حدیث سے مستفاد ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن کی آیتوں کے پورے ترجمے موجود ہیں, پورے تراجم لگتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے ترجمے موجود ہیں باقاعدہ آپ کے کلام میں. تو آپ کے کلام کا جو زندہ رہنے کی وجہ ایک تو ایک انقلابی ہے, اور یہی وجہ تھی کہ آپ کا یہ انقلابی کلام آج بھی رشیا کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے, جس سے انقلاب برپا کیا جا سکے. رشین یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا گیا. تو دوسری یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف آپ نے دعوت دی اور بلایا اس کی طرف. سارے کلام کا نچوڑ یہی ہے. تو اس وجہ سے آپ کا کلام بالکل لافانی ہو گیا. تصانیف کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائیے. دیکھیے علامہ اقبال کی تصانیف میں ایک تو بہت اہم تصنیف ہے دا ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا, بہت اہم آپ کی نثر کی کتاب ہے. پھر دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, جو مدراس ایسوسیشن کی فرمائش پر آپ نے جو آپ نے 7 لیکچرز آپ نے دیے ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس میں خاص طور پر جو پرنسپل آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام, جو اجتہاد کے اوپر آپ نے خطبہ دیا, انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس خطبے کے جو عملی مظاہر ہیں وہ پھر ان کے انتقال کے بعد قیام پاکستان میں نظر آتے ہیں. جی کہ کیا پھر آپ دیکھیے کہ اسرار خودی, زبور عجم, ضرب کلیم, علم الاقتصاد ان کی باقاعدہ کتاب ہے, پیام مشرق, جاوید نامہ, اور مغان حجاز, اور بال جبریل, اور اسلام اور احمدیت. آپ نے جس طرح سے ایک کتاب لکھی وہ بہت خوبصورت کتاب. پھر آپ دیکھیے کہ این میری شمل جو جرمن اورینٹلسٹ تھی, اس نے علامہ اقبال پر بہت کام کیا ہے. حالانکہ وہ ہے جرمن اورینٹلسٹ ہے, لیکن اقبال سے کس قدر عقیدت اور محبت رکھتی ہے. آپ گوگل پر جا کر کبھی ان کی گفتگو سماعت کیجئے تو آپ پر واضح ہوگا کہ وہ اقبال سے کس قدر عقیدت اور محبت رکھتی ہیں. اقبال کے اسٹیٹمنٹس بھی شائع ہو چکے ہیں, ان کی تقاریر کے بھی بعض آپ کو جو ہے وہ حصے باقاعدہ آپ کو مل جاتے ہیں. اور یہاں پر جس طرح مفتی صاحب نے ایک بات کہی تو میں اسی میں ایک بات میں ایڈ کروں. آپ دیکھیے کہ اقبال نے کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است, آبرو ماں زنام مصطفیٰ است. فرماتے ہیں کہ ہماری عزت, ہماری آبرو, ہمارا جینا, ہمارا مرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو اور ان کی عزت اور ان کے نام کے ساتھ. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح محمدی اگر ہمارے اندر سے نکال لی جائے. آپ دیکھیے ابلیس کی مجلس شورا وہ پڑھنے سے تعلق کے ساتھ. پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے یعنی اپنے زمانے کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. تو میں یعنی ایک پیغام بس یہاں پر دینا چاہوں کہ ہمارے یہاں اس وقت پاکستان نیشنل میوزیم کے اندر ایک ایگزیبیشن اقبال کے حوالے سے باقاعدہ لگی ہوئی ہے. 15 دنوں تک کے لیے وہ ایگزیبیشن ہے, نیشنل سطح پر منائی جا رہی ہے. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے جائیں اور وزٹ کریں اور دیکھیں کہ اقبال کی تبرکات اور نوادرات وہاں پر موجود ہیں. اور صرف یہ ایک پیغام میں جاتے جاتے یہ دوں گا کہ پاکستانی قوم پر یہ واجب ہے کہ وہ علامہ اقبال کو اثر نو دریافت کریں, اور بالخصوص اقبال نے علامہ محمد اسد کی جو تخلیق کی ہے اور انہیں اس دور میں اس کام پر لگایا کہ وہ پاکستان جو ایک نئی ریاست بننے والی ہے اس کے آئین کے لیے کام کریں, ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں, اقبال کی شاعری کو پڑھیں اور اپنے اندر زندگی کا پیغام. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ تشریف لائے, ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین, آج حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت, حیات اور خدمات کے حوالے سے بات ہوئی. پیغام یہی ہے جو اقبال کا پیغام ہے پوری امت کے لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کی اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اجازت, اللہ حافظ.